اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے تمام دنیا کے نفع کا باعث بنائے۔ ماہ رجب کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی روز سے کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ رجب کے کچھ نام ہیں: رجب مضر، شہر اللہ الاسب، شہر مطہر، شہر سابق، شہر فرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی روش پر آ گیا جس پر زمین و آسمان کی آفرینش کے دن تھا۔ سال 12 مہینہ ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 اکٹھے آتے ہیں: ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک اکیلا ہے رجب۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ممبر پر چڑھ کے خطبہ دیا اور فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم آ چکا ہے، مہینہ آ چکا ہے، یہی زکوٰۃ دینے کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ۔ جس پر قرض ہو اس کو قرض ادا کر کے باقی مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کے ایک روزے کو 30 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رجب کے روزے رکھو۔ رجب کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک توبہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے خود سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس نے گویا 1000 برس کے روزے رکھے اور 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بدن کے ہر بال کے مقابلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجے بلند کرے گا اور 1000 گناہ مٹا دے گا، اور ہر روزے کے عوض ہر روز کی خیرات کے مقابلے میں 1000 حج اور 1000 عمرے لکھے گا، اور اس کے لیے جنت کے اندر 1000 مکان اور 1000 کوٹھیاں اور 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 1000 خیمے، اور ہر خیمے میں سورج سے 1000 مرتبہ زیادہ بڑھ کر 1000 حوریں ہوں گی خوبصورت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یکم رجب کے روزے کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا اس کو مہینہ بھر کے روزوں کے برابر قرار دیا جائے گا، اور جس نے 7 روزے رکھے اس کی طرف سے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے 10 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا، اور جس نے رجب کے 18 روزے رکھے تو ایک منادی آسمان سے پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے گزشتہ گناہ معاف کر دیے، اب از سر نو عمل کر۔ حضرت سلامہ بن قیس سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رجب کا پہلا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف کر دے گا، جو 15 دن کے روزے رکھے گا اس کا حساب آسانی سے لے گا، جو رجب کے 30 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اس کے لیے لکھ دے گا اور اس کو عذاب نہیں دے گا۔ حدیث میں آیا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ سال میں 4 راتوں کی عبادت کو لازم اختیار کیا کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان راتوں میں بہاتا ہے: رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات اور 27 رمضان کی رات اور عید الفطر کی رات۔ حضرت خالد بن معدان نے فرمایا کہ سال میں 5 راتیں ہیں جو ان کے مقررہ ثواب کی امید کر کے اور مقررہ وعدے کی تصدیق کر کے ان میں عبادت کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ رجب کی پہلی رات کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عنایت فرمائے گا، اور اس میں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ تو معاف فرما، اور تیری معافی گناہ گاروں کے لیے ہوتی ہے، تو ہمیں معاف فرما، ہمیں نافرمانیاں جو ہم نے کی وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تو اس رات پر مخلوق پر فضل فرماتا ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، تو اپنا فضل مجھ پر فرما، میں تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں۔ میرے مولا اس رات اگر کسی مخلوق پر تو فضل کرے، اپنی عنایت سے کسی کو کچھ عطیہ مرحمت فرمائے، تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے فضل و احسان سے مجھ پر نوازش کر یا رب العالمین۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 4 راتیں ہر کام سے خالی کر کے عبادت کے لیے مخصوص فرمایا کرتے تھے۔ رجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور نصف شعبان کی رات، ان راتوں میں ان الفاظ سے دعا کرتے تھے: الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور آپ کی آل پر بھی جو حکمت کے چراغ ہیں، نعمت عطا کرنے والے ہیں اور عصمت کے معدن ہیں، مجھے ان کی وجہ سے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ نہ تجربہ کاری اور غفلت پر میری پکڑ نہ کر، میرا انجام کار حسرت و پشیمانی کو نہ بنانا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ بلا شبہ تیری معافی گناہ گاروں کے لیے ہے اور میں گناہ گاروں میں سے ہوں۔ الہی بخش دے میری وہ نافرمانیاں جو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور عطا فرما وہ فرما برداریاں جن کا تو محتاج نہیں۔ تیری رحمت وسیع ہے، تیری حکمت عجیب ہے۔ مجھے فراخی، آرام، صحت، امن، شکر، عافیت اور تقوی عطا کر، اور صبر و صداقت کے پانی سے بھرے ہوئے برتن مجھ پر اور اپنے دوستوں پر بہا دے، عنایت کر اور اس کے ساتھ دشواری نہ دے۔ اور یہ تمام چیزیں عموماً میرے تمام گھر والوں کو، میری اولاد کو، میرے دینی بھائیوں کو، میرے والدین کو عطا فرما۔ رجب کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ اس نوچندی جمعرات کو روزہ رکھنا چاہیے اور اس کی رات کو عبادت بھی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کہ رجب کی پہلی رات کو روزہ رکھے گا، پھر روزے کے بعد شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 بار اور قل واللہ احد 12 بار پڑھے گا، اور ہر 2 رکعت بعد سلام پھیرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی اول جمعے کی رات سے غافل نہ رہنا، یہ وہی رات ہے جس کو ملائکہ شب غائب کہتے ہیں۔ جب اول جمعے کی رات آدھی سے زیادہ گزر جاتی ہے تو تمام آسمانوں اور زمینوں میں کوئی فرشتہ نہیں بچتا کہ خانہ کعبہ کے پاس جمع نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ پر جلوہ اندوز ہوتا ہے اور فرماتا ہے: میرے ملائکہ مجھ سے جو چاہو مانگو۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں: پروردگار، ہمارا مقصود یہ ہے کہ تو رجب کے روزہ داروں کو بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے: میں نے ایسا کر دیا۔ تو ہم کو آج معلوم ہوا کہ رجب کی عبادات کیسے کرنی ہے، رجب کی نوچندی جمعرات کا روزہ کیسے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دعائیں کیسے مانگنا